بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 631 کا لیسن نمبر 37 کریں گے۔ آج کے لیسن میں ہم لوگوں نے آلٹرنیٹ اپروچز ٹو پرسنالٹی اسیسمنٹ کے بارے میں پڑھنا ہے، یعنی کہ پرسنالٹی کو اسیس کرنے کے لیے اور بھی مختلف قسم کے اپروچز موجود ہیں ہمارے پاس۔ تو آج ہم لوگ بیہیویئرل اینڈ کوگنیٹیو بیہیویئرل ٹیسٹنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں بیہیویئرل اسیسمنٹ کے بارے میں۔ اس میں جتنے بھی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی کافی ہوتی ہے آپ لوگ صرف اسی کی بنیاد پہ ہی کسی کی بھی پرسنالٹی کو آپ لوگ جج کریں۔ صرف ٹیسٹ کی بنیاد پہ آپ لوگ کسی کی بھی پرسنالٹی کو اچھے طریقے سے جج نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ لوگ انٹیلیجنس ٹیسٹ، اچیومنٹ ٹیسٹ، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ لوگوں کے پاس یہ شیورٹی نہیں ہوتی کہ ہمیں انہی ٹیسٹ کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے ایکویشنز ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی انفارمیشن کے لیے کوئی سپورٹ، کچھ ایویڈنسز وغیرہ مزید ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیہیویئرل اسیسمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ فگر سمجھا جاتا ہے، جس کی مدد سے آپ لوگ اپنی ٹیسٹ سے حاصل کی ہوئی انفارمیشن کو مزید سپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ بیہیویئرل اسیسمنٹ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ ایک کسی بھی انسان کے بارے میں ڈائریکٹ ایویڈنس دیتی ہے۔ آپ لوگ اپنی نظروں سے انسان کو دیکھ کے کوئی بھی ایویڈنس آپ لوگ کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ٹریٹس کو، کریکٹرسٹکس کو اور کوالٹیز وغیرہ کو میئر کرتے ہیں، اور ہم لوگ اس کی بنیاد پہ صرف ایزیوم ہی کر سکتے ہیں کسی کے بیہیویئر کو۔ لیکن بیہیویئرل اسیسمنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بیہیویئر کو ایزیوم نہیں کرتے، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ہی بیہیویئر کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ اس میں آپ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف سچویشنز میں انسان کا بیہیویئر کیسے ہے، وہ اپنے بیہیویئر کو کیسے ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر بیٹر ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ریزلٹس کو بیہیویئرل انفارمیشن کے تھرو پہلے سپلیمنٹ کریں، اس کے مطابق آپ لوگ ڈیسیجن میکنگ کریں، ڈائگنوسس وغیرہ کریں اور اسکریننگ وغیرہ کریں۔ بیہیویئرل اسیسمنٹ کو آپ لوگ انڈیپینڈنٹ اپروچ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ پہلے ٹیسٹ لیں اس کے بعد یہ آپ لوگ بیہیویئرل اسیسمنٹ کریں۔ آپ لوگ الگ سے ویسے بھی آپ لوگ بیہیویئرل اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن بیسٹ اسٹریٹجی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو مختلف قسم کے پروسیجرز کا استعمال کرنا چاہیے، سائیکومیٹرک ٹولز کو استعمال کریں اور ساتھ میں آپ لوگ بیہیویئرل اسیسمنٹ کا استعمال کریں۔ یہاں پہ تھوڑی سی ڈسکرپشن انہوں نے دی ہے کہ آپ لوگ بیہیویئرل اسیسمنٹ کر کیسے سکتے ہیں۔ بیہیویئرل آبزرویشن سب سے پہلا اور سب سے زیادہ جو بیسک ٹول سمجھا جاتا ہے بیہیویئرل اسیسمنٹ کے لیے وہ ہوتا ہے آبزرویشن۔ جتنے بھی سائیکولوجسٹ ہیں وہ اس پروسیجر کو زیادہ تر کامنلی یوز کرتے ہیں۔ جو ڈیولپمنٹل سائیکولوجسٹ ہو گئے، ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ، چائلڈ سائیکولوجسٹ اور اسکول سائیکولوجسٹ، یہ زیادہ تر آبزرویشن کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ والے سائیکولوجسٹ کیا کرتے ہیں کہ بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر اس کو ساتھ ساتھ ریکارڈ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ سائیکولوجسٹ مختلف قسم کی ٹیکنیکل ڈیوائسز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو بھی بیہیویئر وہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگز بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی آبزرویشن زیادہ ایکوریٹ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جب انسان کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے کسی بھی ایک بیہیویئر کو آپ لوگ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ لکھنا پڑتا ہے، اس کو نوٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ نوٹ کرنے کے درمیان کچھ آبزرویشنز کو آپ لوگ مس آؤٹ کر دیں، تو اگر آپ لوگوں کے پاس ریکارڈنگ موجود ہو تو بعد میں آپ لوگ اس کو دیکھ کے وہ والی انفارمیشن دوبارہ سے انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ سائیکولوجسٹ زیادہ تر ایسا ہی کرتے ہیں کہ آبزرویشن کی ریکارڈ کیپنگ کے لیے الگ سے ایک ٹرینڈ سٹاف بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس طرح کی جو آبزرویشن ہوتی ہے اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سیلف آبزرویشن کریں، جہاں پہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر کے بارے میں خود بتائیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیلف آبزرویشن۔ اس طرح کی ایک اور اپروچ استعمال کی جاتی ہے، دیٹ از اے سیلف مانیٹرنگ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جو انسان ہوتا ہے، اس نے اپنے بیہیویئر کا ریکارڈ خود ہی بنانا ہوتا ہے، یعنی کہ اس نے خود بتانا ہوتا ہے کہ میں نے آج دن میں اتنے جو ہے نا وہ سگریٹس پیے، یا اگر اس کو کوئی بلیمک اگر اس کو بیماری ہے، کھانے پینے سے ریلیٹ بہت زیادہ کھاتا ہے تو بنگ ایٹنگ ایپیسوڈز کتنی تھیں وہ بتائے گا۔ یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ وہ خود مطلب اس نے اپنے بارے میں ریکارڈ خود ہی رکھنا، جس کو ہم لوگ سیلف مانیٹرنگ کہتے ہیں۔ آبزرو بیہیویئر کی ریکارڈنگ کی اگر بات کرتے ہیں تو بیہیویئر کو ریکارڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کی ٹیکنیکس کو آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں نیریٹو ریکارڈز۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آبزرور نوٹس بنانے ہوتے ہیں۔ جب وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے نا تو آبزرو جو بھی وہ بیہیویئر جس میں اس کو انٹرسٹ ہے کہ اس نے بیہیویئر کو ریکارڈ وغیرہ کرنا، آبزرو کرنا، اس کو ساتھ ساتھ ہر چیز کو وہ ساتھ ساتھ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ تو ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں نوٹس آپ کے پاس مل جاتے ہیں،
اور لیکن اس میں کچھ چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ لوگ نوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو بہت ساری چیزوں کو آپ لوگ مس آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. تو زیادہ بہتر اپروچ یہی ہے کہ صرف آپ لوگ شارٹ سے نوٹس بنائیں اور جب آبزرویشن کا سیشن ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگ اپنے گیپس کو فل آؤٹ کر لیں. دوسرا جو طریقہ جو کہ ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگس کو بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا طریقہ ہے بیہیویئرل ریٹنگ اسکیلس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ لوگ کسی بیہیویئر کو آبزرو کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی کوڈ کی فارم میں آپ لوگ ریکارڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ پوری باتیں آپ لوگ ریکارڈ کریں، جیسے آپ لوگ کوڈ کی فارم میں اس کی ریکارڈنگ کریں. اب اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ بچ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک یونیفارمٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ کوڈز وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے جو بھی آپ لوگوں نے فار ایگزامپل ملٹیپل آبزرورز نے، ایک سے زیادہ آبزرور نے انفارمیشن کو اکٹھا کیا تھا تو وہ ایزیلی ان کو ایک جیسی ہی اسکورنگ کر سکتے ہیں. اس میں ریٹنگ سکیلز کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے کہ سکیلز ہوتے ہیں موجود، اور آپ جب اگلے بندے کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ساتھ میں آپ لوگ ٹک مارک کر رہے ہوتے ہیں، یا اس طریقے سے آپ لوگ نا رسپانسز وغیرہ کو آپ لوگ خود ہی چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس انسان کے اندر یہ والا بیہیویئر اتنا پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. اگر پایا جاتا ہے تو کتنی فریکوینسی ہے، کتنی شدت ہے، یہ سب کچھ آپ لوگ ٹک مارک کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. آبزرورز اپنے خود بھی اس طرح کے اسکیلز اور ریکارڈنگ انسٹرومنٹس بنا سکتے ہیں، یا جو پہلے سے جو اسکیلز اویلیبل ہوتے ہیں ان میں سے بھی کوئی چوز کر سکتے ہیں. کچھ اویلیبل اسکیلز جو موجود ہیں وہ ہے پلے پرفارمنس اسکیل فار چلڈرن، واکر پرابلم بیہیویئر آئیڈینٹیفیکیشن چیک لسٹ، بیہیویئر ریٹنگ پروفائل، اسکول اسکیلز ریٹنگ سسٹم. یہ والے 3-4 انہوں نے یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں. اچھا، ایک اور میتھڈ ہوتا ہے نا آبزرویشنل اسیسمنٹ کا، دیٹ از سچویشنل پرفارمنس میئر. یہ آبزرویشن کی وہ فارم ہوتی ہے جس میں انسان کے بیہیویئر کو کسی ایک اسپیسیفک حالت میں، کسی ایک اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں اس کو آبزرو کیا جاتا ہے. اب وہ جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ ریئل بھی ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کو نا مطلب ایک فیک سی خود ایک انوائرمنٹ سا بنائیں اور اس میں آپ لوگ انسان کو پرفارم کروا کے اس کو آپ لوگ آبزرو کریں. فار ایگزامپل ایک کینڈیڈیٹ ہے، وہ لیکچرار کی پوزیشن کے لیے جاب حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ریئل کلاس کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے لیکچر ڈیلیور کرو. اس کو پھر وہ لیکچر ڈیلیور کرے گا تو آپ لوگ اس کو آبزرو کریں گے. اس طریقے سے ایک ایپلیکنٹ ہے، وہ ہیوی ڈیوٹی وہیکل کے لیے جاتا ہے، اس نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے، تو آپ لوگ اس کو کہیں گے کہ آپ ہمیں ٹرک کو ڈرائیو کر کے دکھائیں ریئل جو بزی روڈ ہوتا ہے اس کے اوپر. تو یہ کچھ سچویشنز ہوتی ہے. اس طریقے سے آپ لوگ جو میجرمنٹ وغیرہ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ سچویشنل پرفارمنس میجر کہتے ہیں. اس میں سبجیکٹس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، جو کہ آپ لوگوں نے سچویشن چوز کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ایک یا ایک سے زیادہ آبزرورز آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی ایک اور اسی طرح کی ہی جو آبزرویشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سچویشنل سٹریس ٹیسٹ. اس میں انسان کے بیہیویئر کو خاص قسم کے سٹریس، انزائٹی یا فرسٹریشن کے لیول میں آبزرو کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو تھوڑی سی سٹریس دی جاتی ہے اور اس کے بیہیویئر کو آبزرو کیا جاتا ہے. اس طرح کے اپروچز کو آپ لوگ ان جابس کے لیے استعمال کرتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ فیوچر میں انسان کو سائیکولوجیکل پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے آرم فورسز وغیرہ اور بیوروکریسی وغیرہ. اس میں جو یو ایس آفس میں اس طرح کی اسٹریٹجیز کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، اور ورلڈ وار سیکنڈ کے دوران زیادہ تر کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کرنے کے لیے اسی ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا تھا. اور ملٹری انٹیلیجنس کے لیے جو دوسری پوزیشنز کے لیے جتنے بھی لوگ چاہیے ہوتے تھے ان کو یہی اسٹریسفل سچویشنل اسٹریس ٹیسٹ کے تھرو ان کو سلیکٹ کیا جاتا تھا. یہ تو ہم لوگوں نے بیہیویئرل اسیسمنٹ کو جسٹ ہم لوگوں نے پڑھا. اب ہم لوگ دیتے ہیں کوگنیٹو بیہیویئرل اسیسمنٹ. یہ ویسے تو سملر ویسے ہی ہے جیسے کہ بیہیویئرل اپروچ ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک جو ڈفرینس ہے نا وہ کوگنیٹو کا ہے. ہم لوگ اس ٹیسٹ کو کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کوگنیٹو بیہیویئر ٹیسٹنگ کی بنیاد رکھی گئی ہے کوگنیٹو بیہیویئرل اپروچ کے اوپر. یہ زیادہ ماڈرن اپروچ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر اپروچز. جو کوگنیٹو بیہیویئرل ٹیسٹنگ ہوتی ہے یہ سیم ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہوتی ہے. اس میں انسان کی اپنی کوگنیشن، اس کا بیہیویئر اور اس کے جتنے بھی فزیولوجیکل رسپانسز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس بیہیویئر میں پرابلم ہوتی ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بس ویسے تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا نا کہ آپ لوگ اوور آل کسی بیہیویئر کو اسیس کر سکتے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے اوپر میتھڈس پڑھے تھے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس بیہیویئر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے اس کے اوپر آپ لوگ ٹارگیٹ رکھتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو ٹریٹ کرنا، یہ آپ کا مین فوکس ہوتا ہے. اس میں بیہیویئر کے سمٹمس کے اوپر آپ کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے رادر دین کہ آپ انکانشیس ڈیٹرمنٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنا یا کازز وغیرہ کو ایکسپلور کرنا، یہ سب کچھ آپ لوگ نہیں کرتے. سمٹمس کے اوپر آپ لوگ فوکس کرتے ہیں.
جو ٹریڈیشنلی جو ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے برعکس کگنیٹو بیہیویئرل ٹیسٹ اصل میں ہم لوگ جو ڈیز آرڈرڈ بیہیویئر ہوتے ہیں نا، یعنی کہ وہ بیہیویئر جن میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. ہم لوگ کازز کی بات نہیں کرتے، ہم لوگ سمٹمز کی اور جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کے اوورآل جو ہمیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی ہم لوگ آبزرویشن کرتے ہیں. اس کی بنیاد پہ ہی ہم لوگ ٹریٹمنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کرتے ہیں. اس میں ڈیز آرڈرس کا جو ایک ڈیز آرڈرڈ بیہیویئر ہوتا ہے اس کا جو ہے نا وہ انالیسس کیا جاتا ہے. اس میں 4 سٹیپس انوالو ہوتے ہیں. کون کون سے 4 سٹیپس ہوتے ہیں؟ سب سے تو پہلے آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کون سے بیہیویئر کے اندر خرابی ہے. کریٹیکل بیہیویئر کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ جو بیہیویئر جو کہ کریٹیکل بیہیویئر اگر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں ہے؟ مطلب ایکسیس ہے اس کے اندر، یہ ڈیفیسٹس ہیں. یعنی کہ کوئی بیہیویئر تبھی خراب ہو سکتا ہے نا جب تو نارمل سے زیادہ ہو یا نارمل سے کم ہو. تو آپ لوگوں نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا خرابی ہے بیہیویئر کے اندر، نارمل سے کم ہے یا زیادہ ہے. اس کے بعد جب آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایکسیس اور ڈیفیسٹس وغیرہ، پھر آپ لوگوں نے اس کی فریکوینسی، اس کی ڈیوریشن اور اس کی انٹینسٹی کو آپ لوگوں نے ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ اس بیہیویئر کی شدت کتنی ہے، تعداد کتنی اور ڈیوریشن کتنا چلتا ہے. فریکوینسی، ڈیوریشن اور انٹینسٹی کو جب آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیہیویئر کم ہے یا زیادہ ہے، پھر اگر تو آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیہیویئر ایکسیس میں ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ ہے نارمل سے، تو پھر آپ لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ اس کو آپ لوگ ڈگریز آپ لوگ کر سکیں. لیکن اگر اس کے اندر ڈیفیسٹس پائے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ لوگ اس کو انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ جو زیادہ تر جو ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں کوگنیٹو بیہیویئر اسسمنٹ میں، ان میں سب سے پہلا ٹیسٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے فیئر سروے اسکیجول، FSS. یہ ایک سیلف رپورٹ پروسیجر ہے. اس میں انسان نے خود ہی جو ہے نا وہ آنسر وغیرہ دینے ہوتے ہیں مختلف قسم کے کلینکل پرپسز کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. FSS کے ڈفرینٹ ورژنس اس وقت موجود ہیں. اس کی مختلف قسم کی ریویژنس کی گئی ہیں. اوریجنلی شروع میں اس کے 50 آئٹمز ہوتے تھے، لیکن آج کل جو اس کے ورژنز استعمال ہوتے ہیں مختلف، اس میں 50 سے لے کے 122 تک کے آئٹمز ہوتے ہیں. اور اس میں یا تو 5 پوائنٹ کا اسکیل استعمال کیا جاتا ہے یا پھر اس میں 7 پوائنٹ اسکیل استعمال کیا جاتا ہے. FSS آئٹمز کے اندر ہم لوگ فیئر پرووکنگ سچویشنز کا اور اوائڈنس بیہیویئرز کا استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں ایک سچویشن ہوتی ہے جس سے انسان کے اندر فیئر کریٹ ہونا چاہیے، وہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا بیہیویئر کس قسم کا ہے، جتنا فیئر ہونا چاہیے تھا اس سے کم ہے یا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یا بالکل اس کے اندر فیئر ہے ہی نہیں، اوائڈنس اس کا بیہیویئر ہے. اس کا ایم یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو سچویشنز ہوتی ہیں ان کو آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق آپ لوگوں نے سبجیکٹ کو اسیس کرنا ہوتا ہے. جو آئٹمس اس کے اندر رکھے گئے ہیں وہ ایکچوئل جو کیسز تھے کلینکل آبزرویشن کے اس سے ڈیرائیو کیے گئے ہیں، اور کچھ جو لیبارٹری میں جو ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز کی گئی تھی اس سے کچھ آئٹمس لے کے اس ٹیسٹ کے اندر شامل کیے گئے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو ٹیسٹ بنایا گیا ہے دیٹ از اے ارریشنل بلیف ٹیسٹ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بے تکی سی ایک سوچ بنا لیتے ہیں. ایسے بلیفز ہوتے ہیں جن کی کوئی لاجیکل، کوئی ریئلسٹک بیس ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ ایسے بلیفز ہوتے ہیں کہ جو انسان اپنے کوگنیٹو سسٹم سے ان کو الگ نہیں کر پا رہے ہوتے. اب مختلف قسم کے کوگنیٹو بیہیویئرل ٹیسٹ موجود ہیں جس کے تھرو آپ لوگ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ انسان نے کتنے ارریشنل بلیفز جو ہے نا اپنے دماغ کے اندر گزیڑے ہوئے ہیں. اس ٹیسٹ کے اندر 100 آئٹمس ہوتے ہیں اور اس میں 5 پوائنٹ اسکیل کا فارمیٹ استعمال کیا جاتا ہے. اس میں سبجیکٹ نے انڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے، مطلب مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا، تو اس نے انڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ایگری کر رہا ہے یا ڈس ایگری کر رہا ہے ہر آئٹم کے ساتھ. آدھے جو آئٹمز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ارریشنل بلیف کی پریزنس کے بارے میں ہوتے ہیں، اور جو آدھے جو آئٹمز ہوتے ہیں وہ ایبسنس کے بارے میں ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو اپروچ یوز کی جاتی ہے دیٹ از اے کینفر اینڈ ساسلوز فنکشنل اپروچ. کینفر اینڈ ساسلوز یہ وہ تھے جنہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے جب شروع میں کوگنیٹو بیہیویئرل اسسمنٹ کو بنایا جا رہا تھا. تو اس وقت ان کی جو فنکشنل اپروچ ہے یہ ایک بیہیویئر انالیٹک اپروچ ہے، یعنی اس میں بیہیویئر کا انالیسس کیا جاتا ہے اور بیہیویئر کے اندر موجود ڈیفیسٹس اور ایکسیسز وغیرہ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ٹریڈیشنلی بس لوگوں کو لیبل کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بندہ اسکیزوفرینک ہے، یہ بندہ سائیکوٹک ہے، یہ بندہ نیوروٹک ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا. ہم لوگ ٹریڈیشنل لیبلنگ سے ہٹ کے ہم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی اسکیزوفرینک ہے تو وہ کس حد تک ہے. ایکسیسز اور ڈیفیسٹس کا ہم لوگ اس میں جو ہے نا اندازہ لگاتے ہیں. اب ہم لوگ یہ ایکسیس اور ڈیفیسٹس کا ہم لوگ کیوں اندازہ لگاتے ہیں؟ اگر کوئی بھی بیہیویئر نارمل سے ہٹ کے اگر زیادہ پایا جاتا ہے تو بھی ہم لوگ اس کو پرابلمٹک کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان اپروپریٹ ہوتا ہے
اس کی فریکوینسی، اس کی شدت، اس کا ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے نارمل سے ہٹ کے. اور بیہیویئرل ڈیفیسٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیہیویئر نارمل سے کم پایا جاتا ہے، یعنی کہ جتنی ایک فریکوینسی اس کی ہونی چاہیے، جتنی اس کی انٹینسٹی ہونی چاہیے، جتنی اس کی اپروپریٹ فارم ہونی چاہیے کسی بھی ایک ایکسپیکٹڈ کنڈیشن کے اندر، اگر اس سے کم پایا جاتا ہے تو بھی ہم لوگ اس کو بیہیویئرل ڈیفیسٹس کہیں گے، اور یہ بھی پرابلمیٹک ہوتی ہے. اچھا، جو فنکشنل اپروچ کا مطلب یہ مقصد اس میں یہی تھا کہ جو نارمل اور جو ڈس آرڈرڈ بیہیویئرز ہوتے ہیں نا، ان کی ڈیولپمنٹ میں کچھ لاز ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مطلب جو نارمل جو ایک بیہیویئر ہوتا ہے اس میں اور ڈس آرڈرڈ بیہیویئر میں ایکسٹریمز میں فرق ہوگا. یعنی کہ نارمل بیہیویئر وہ ہے جو کہ ٹھیک ہے، لیکن جو ڈس آرڈرڈ بیہیویئر وہ ہے جو کہ ایکسٹریم زیادہ، یعنی کہ بہت ہی زیادہ یا تو بہت ہی زیادہ کم ہے. تو سائیکولوجسٹ سب سے پہلے یہی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر ایکسیسز اور ڈیفیسٹس کیا پائے جاتے ہیں. اس کے مطابق ہی جہاں پہ بیہیویئر کو انکریز یا ڈیکریز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ کلائنٹ کو ہیلپ آؤٹ کی جاتی ہے. 1 سے 2 دفعہ آپ لوگوں نے بس اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. ایزی تھا یہ آپ لوگوں کا چیپٹر، بہت ہی ایزی تھا یہ والا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بس 1 دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رہے گا. ویڈیو کا شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.